السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے یہ سعادت و مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے آپ سے روبرو ہوتے ہوئے دعوت، اس کی حکمت، اہمیت اور اصلاح کی ہمدردیوں کے تناظر میں گفتگو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے: ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت کے کام کرنے والے دعات کے لیے ایک بہتر عمل ہے، ان کے لیے مالک کی طرف سے ایک نصاب ہے، جس نصاب کی روشنی میں دعوت کا کام کیا جائے تو دعوت مفید ہے، دعوت نتیجہ خیز ہے، اور اگر اس سے پہلو تہی کی جائے، اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ عمل تو ہو، جد و جہد پائی جائے، کوششیں کی جائیں، لیکن نتائج اس اعتبار سے برآمد نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اہل ایمان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ مقام اس کے گورے ہونے، اس کے کالے ہونے، اس کے لمبے تڑنگے ہونے، اس کے ایشیائی ہونے، اس کے امریکن ہونے، اس کے جرمنی ہونے یا دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے سے تعلق رکھنے کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ مقام اس لیے ہے کہ اس کائنات ارضی و سماوی میں وہی اصل محرک ہے، وہی پیغام الہی کی ترویج و اشاعت کا فریضہ اپنے کاندھے پہ رکھے ہوئے ہے، وہی وہ ہے جو امانت علیہ کو اپنے اوپر رکھا ہے اور قبول کیا ہے۔ جس امانت علیہ کو، جس امانت بے بہا کو، جس نے عظیم سرمایہ کو اپنے اوپر لیا، پہاڑوں نے قبول کرنے سے گریزاں وہ ہوئے اور زمین اس کو قبول نہ کر سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا اظہار فرمایا اور ارشاد ربانی ہے: انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ بے شک ہم نے امانت، الامانہ، خصوصی امانت، امتیازی حیثیت کی حامل امانت، زندگی کو بنانے اور سنوارنے والی امانت، زندگی کے خد و خال کو بہتر کرنے والی امانت، ہدف کو نمایاں کرنے والی امانت، قرب الہی کے راستے کو واہ کرنے والی امانت، دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے بہرہ ور کرنے والی امانت، اس کو ہم نے پیش کیا۔ کس پہ پیش کیا؟ آسمانوں پہ پیش کیا، زمینوں پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، لیکن سب پیچھے ہٹ گئے، سب نے درخواست گزار دی: رب کریم ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ آسمان نے بھی، زمین نے بھی، پہاڑوں نے بھی، لیکن انسان آگے بڑھا، اس نے کہا: رب کریم ایسی قیمتی دولت، ایسا بے بہا بیش بہا سرمایہ، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ تو نے ہم پہ انعام کیا ہے، تو نے ہم پہ نوازش کی ہے، نعمتوں کو اگر ہم شمار کریں تو رب کریم ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اے رب کریم، تیرے حضور میں ہم حکم بجا لاتے ہوئے اس امانت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امانت بڑی قیمتی تھی، اس کا وعدہ تھا کہ دوں گا ضرور، لیکن اس امانت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اس امانت پہ کوئی بال نہیں آنا چاہیے، اس امانت پہ گرد و غبار نہیں آنی چاہیے۔ یہ امانت جس طرح میں چمکتا اور دمکتا ہوئی شکل میں اسے میں دے رہا ہوں، اسی طرح سے اس کو واپس بھی کرنا ہوگا۔ زمین پیچھے ہٹ گئی تھی، آسمان پیچھے ہٹ گیا تھا، ساری اونچی اور رفعتیں رکھنے والی پہاڑیاں پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن انسان جس کو اللہ رب العزت نے کرامت کا تاج پہنایا تھا، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ وحملها الانسان، اس امانت کو بڑھ کے اس نے اٹھا لیا۔ انه کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بڑا ظالم و بڑا جاہل ہے۔ بڑا ظالم یعنی عمل کے اندر بے اعتدالی اس کے ہاں پائی جاتی ہے، اور علم کے اندر بھی بے اعتدالی اس کے اندر ہے۔ اگر اعتدال آ جائے، ایمان آ جائے، اعتدال آ جائے، امانت کا اسے فہم نصیب ہو جائے، امانت کی دولت کی قدر اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امانت اتاری، وہ امانت عطا فرمائی۔ لہذا اب اس کی ذمہ داری کی تھی کہ اس امانت کو وہ جاتے ہوئے دوسروں کو سونپتا چلا جائے، جس طرح اس مالک نے اس پوری کائنات میں ہمیں اس نے سونپا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ اس امانت کو اسی شکل میں، اسی طرح سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو سونپیں۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنے بچوں کو جمع کیا، آخری وقت میں جب ان کا آخری وقت تھا اس وقت اپنے بچوں کو جمع کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھے اور ان کے والد بھی پیغمبر تھے، پیغمبروں کی پوری اولاد تھی اور ان میں بھی پیغمبر ہونے والے تھے، ظاہر ہے وہاں شرک کا اور کفر کا شائبہ بھی نظر نہیں آ سکتا تھا، لیکن امانت تھی، اس امانت کے تعلق سے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے جمع کر کے پوچھا تھا، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے صاف طور پہ کہا، کھل کر کے کہا، ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو مانیں گے جس کو آپ مانتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنے بچوں تک یہ بات نہیں پہنچائی، بلکہ اس میں یہ حکمت عملی تھی کہ یہ بات پہنچائی جائے، لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ آخری وقت، جب آخری وقت جان آفریں کے سپرد کرنے کا جو ہے مرحلہ آ چکا ہے اور اب الٹی سانس چلنے والی ہے، ایسے وقت میں ظاہر وصیت انسان کرتا ہے، اور وصیت اسے کہتے ہیں جس کے اندر کذب کا، جال کا، بہتان کا، تمرد کا، سرکشی کا، دھوکہ دینے کا شائبہ موجود نہیں ہوتا ہے، آدمی قطعی اور فیصلہ کن بات کرتا ہے۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی، قرآن پاک نے اس کی حکایت کی ہے، تو اس تناظر میں گویا ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اس امانت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں سے کوئی جو ذمہ داریاں ان کو یاد دلائیں۔ اسی لیے اس مالک نے ہمارے مقام کو، ہمارے امتیاز کو یوں بیان فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت، تم اس روئے زمین پہ سب سے بہترین جماعت، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بہترین، سب سے امتیازی سرمایہ تمہارے پاس ہے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اس کو بڑا آدمی کہا جاتا ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس کو صاحب افتخار و صاحب علم اس کو قرار دیا جاتا ہے، اس کا مقام سماج میں اونچا ہوتا ہے۔ علم سے بڑھ کر کے، دولت سے بڑھ کر کے وہ امانت کی دولت ہے جس کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر امت کا خطاب دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے تمہیں برپا کیا گیا، تمہیں وجود عطا کیا گیا، تمہیں زندگی عطا فرمائی گئی، تمہیں صلاحیت عطا کی گئی، لہذا تم اس دعوت کے کام کو لے کر کے آگے بڑھو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور اس دنیا کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو حالات خراب ہو رہے ہیں، ماحول کی برہمی کو نہ دیکھو، حالات کی ناسازگاری کو نہ دیکھو، تم یہ دیکھو کہ تم نے کہاں تک پہنچایا ہے۔ ان بندوں تک جو بھولے ہوئے ہیں، ان بندوں تک جو گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بندے جو اس دعوت سے بہت دور ہیں، ان تک تم پہنچاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ اللہ کے حضور میں کہیں کہ رب کریم ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی اس کی طرف ہمیں لے جانے والا نہیں تھا، کوئی ہمیں یہ سنانے والا نہیں تھا۔ تو بتاؤ آج تم اس امانت کو سمیٹے ہوئے ہو اور تم دوسروں کو نہیں دے رہے ہو، دوسروں تک نہیں پہنچا رہے ہو، تو یقیناً تم اس میں بخل سے کام لے رہے ہو، اور بخل سے جو کام لیتا ہے ظاہر ہے اس کا عتاب، اس کی سرزنش اور اس کی مار اس کی ذات پہ ہوا کرتی ہے۔ اور جو فیاضی سے کام لیتا ہے، جو دوسروں تک پہنچاتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہذا دنیا کے اندر برائیاں ہیں، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، سماج کے اندر فحاشی عام ہو رہی ہے، یہ فریضہ ہے امت مسلمہ کا کہ وہ آگے آئے اور اس پر آواز اٹھائے۔ اس مالک کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو تم میں کوئی برائی دیکھے، منکر دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اس منکر کو اچھے انداز میں طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے اس کو دور کر دے اور بتا دے کہ یہ غلط ہے۔ جا رہا راستے میں جو ہے وہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اس کانٹے کو ہاتھ سے ہٹا کر کے رکھ دیا، روڑے پڑے ہوئے ہیں، آنے والا ٹھوکر کھا سکتا ہے، اس روڑے کو ہٹا دیا۔ راستے میں گڈھا ہے، اس گڈھے کو بھر دیا، ہاتھ کا استعمال کر لیا۔ راستے میں آنے والا آ رہا ہے، اس کے دل کو جیتنے کے لیے اچھے بول اس سے بول دیے اور اس کا دل جیت لیا۔ ایک پیاسا ہے، پانی اسے چاہیے، ایک گلاس ہاتھ کے ذریعہ اس کو ایک گلاس پہنچا دیا، پانی پلا دیا۔ لہذا جس انداز سے خدمت انسانی ہو، انسانیت کی خدمت ہو اور اسے راہ حق و ثواب کی طرف لانے کا
موقع فراہم ہو سکے، ایک مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے۔ تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے، دو آدمی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، دو بھائی آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے گویا کہ دست و گریباں ہیں، آپ نے دیکھا، آپ نے جا کر کے ان دونوں کو ہٹا دیا، اپنے ہاتھ کا استعمال کیا اور ان کو ہٹا دیا اور ان کو جو ہے الگ الگ کر کے ان کو سمجھا دیا۔ اور اسی طرح سے اگر اس سے وہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، زبان سے آپ کہیں تم دونوں بھائی ہو، دونوں ایک ماں کی اولاد ہو، دونوں کا خون ایک ہے، تم آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، کتنی بری بات ہے۔ اپنے اندر محبت و یگانگت پیدا کرو، محبت سے دنیا سنورتی ہے اور آخرت بنتی ہے، محبت سے کام نبھائے جاتے ہیں، محبت سے ہر چیز کے اندر قوت و فراوانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا تم کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اور اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم برا سمجھے کہ یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ زانی ہے، یہ برا شخص ہے، یہ جور و ظلم اور زیادتی کا رسیہ ہے، یہ اپنے بھائیوں پر زیادتی کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں پر زیادتی کرتا ہے، اپنے آپ میں یہ مگن رہتا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرتا ہے۔ کم از کم برا سمجھو دن سے اور ان سے قریب نہ ہو، ان کا تعاون مت کرو، ان کے ساتھ ملو جلو نہیں، یہ بھی ایک لازم ہے، ضروری ہے۔ تو دعوت کی راہ کے اندر ان کی رعایت بھی لازم ہے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ناظرین، اب وقفے کا وقت ہو چکا ہے، اس وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو ہم پھر جاری رکھیں گے اور آپ سے روبرو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو وقفے کے بعد جاری رکھیں گے۔ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں بعض سے متعلق ہیں، سب ایک، بعضهم من بعض، سب ایک ہیں، ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ مرد اعلیٰ نہیں اور عورت ادنا نہیں، مرد جو کام کر سکتا ہے عورت بھی وہ ذمہ داری نبھا سکتی ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان کوئی امتیازی خط نہیں جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ دعوت کے کام میں عورت مرد سے پیچھے ہے، بلکہ مرد کی ذمہ داری کے مقابلے میں عورت کا میدان کہیں وسیع ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے پورا معاشرہ ہے، پورا سماج ہے، گھریلو زندگی ہے، وہ اپنے بچوں سے لے کر کے اپنے عزیزوں تک وہ جا کر کے خیر کی دعوت کو عام کرنے میں شریک ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کے اندر یہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، منکر پر نکیر کرتے ہیں اور اچھی باتوں پر جو ہیں لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ معبود، اس نے ہمارے اوپر دعوت کے کام کو لازم و ضروری قرار دیا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو انبیاء علیہم الصلاۃ اس دنیا کے اندر کھیتی باڑی کے لیے نہیں آئے تھے، کارخانے قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ڈیم بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، سیاست کی بازیگری کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور تجارت کی منڈیوں کو اونچا کرنے اور شیئر بازار کی رفعتوں کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے نہیں وہ آئے تھے، بلکہ اصل میں وہ آئے تھے انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو خالق سے جوڑنے کے لیے، معبود سے جوڑنے کے لیے، معبود کے پیغام کو سنانے کے لیے اور گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے۔ لہذا آپ دیکھیے حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس سرزمین پہ آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کو عادل کہا گیا، جہاں آپ کو صادق کہا گیا، جہاں آپ کو سچا قرار دیا گیا، جہاں آپ محبوب بن کر کے گلیوں میں گزرے اور آپ کے پیچھے ایک انبوہ رہا، اسی جگہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے
اپنے قریب ترین لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کیجئے، حق کی دعوت دیجئے اور گمراہی و ضلالت سے انہیں دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے کام کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج کل کی زبان میں اگر کہا جائے تو ماس کمیونیکیشن کا استعمال کیا۔ آج ہم ٹاور کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے صفا پہاڑی کا استعمال کیا۔ صفا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، حالانکہ وہاں کعبہ مکرمہ موجود تھا۔ آپ کعبے کی چھت سے آواز لگا سکتے تھے، آپ جبل عمر پہ چڑھ کر کے آواز لگا سکتے تھے، آپ اخشبین کی چوٹیوں سے لوگوں کو آگاہ کر سکتے تھے، لیکن کوئی جمع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس وقت کا مزاج تھا، اس وقت ذرائع ابلاغ کا واحد ذریعہ مکہ مکرمہ میں صفا کی چوٹی تھی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صفا کی چوٹی کا استعمال کیا، اس پہ چڑھ کر کے آواز لگائی، انا النذیر العریان، انا النذیر العریان، میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس وقت کا حال یہ تھا، جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی عام خاص بات پیش آتی، کوئی اہم بات پیش آتی، تو کوئی شخص صفا کی چوٹی پہ چڑھ جاتا اور برہنہ ہو جاتا اور اعلان کرتا، چیختا چلاتا، پورا مکہ جمع ہو جاتا، کوئی خاص بات پیش آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چوٹی کا، اسی ٹاور کا استعمال کیا اور ذرائع ابلاغ عامہ کے لیے آپ نے وہ لفظ استعمال کیے جو وہ استعمال کرتا تھا، لیکن شریعت کی نظر میں کسی کا برہنہ ہونا، بے لباس ہونا یہ پسند نہیں ہے، لہذا تھوڑی سی اس میں ترمیم کر دی، لباس کے ساتھ لفظ تو استعمال عریان کا کیا، لیکن لباس پہنے ہوئے تھے آپ۔ برہنہ ہونا یہ انسان نہیں، جانور برہنہ ہوتا ہے، انسان برہنہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان اگر برہنہ ہو جائے تو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ نے اسے عقل و خرد کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ فرق کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، شرم و حیا کی چادر اسے دی ہے، عزت و وقار کا اسے تحفہ عطا فرمایا ہے، لہذا اگر اس میں وہ فرق نہیں کرتا ہے تو ایک جانور اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، دعوت کے کام کے لیے مکہ مکرمہ کی اس پہاڑی صفا کا استعمال کیا اور آپ نے اس پہ چڑھ کر کے انا النذیر العریان کی صدا لگائی، اہل مکہ جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا، آج تک آپ کی ذات والا صفات سے کذب، غلط بیانی یا اور اس کے مساوی مرادف کسی بات کا ہمیں کبھی بھی اس کا اظہار نہیں ہوا ہے اور نہ ہم نے آپ سے ایسی چیز پائی ہے، لہذا ہم کیوں نہ تصدیق کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دیکھو میں پہاڑی کی چوٹی پہ ہوں، پہاڑی کے اس پیچھے سائیڈ میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک فوج جمع ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا، آپ پہاڑی کے اوپر ہیں، چوٹی کے اوپر ہیں، آپ ادھر کے اس سائیڈ کی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً ہم اس سائیڈ ہیں، لہذا ہم اس سائیڈ کی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لہذا آپ اگر کوئی بات کہیں گے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ کبھی ہم نے اس کے خلاف نہیں پایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نفسیاتی طور پر ان کو متوجہ کر لیا، ان کے دل و دماغ کو اپنے سامنے کر لیا اور بات قبول کرنے کی ان کے اندر جو ہے موقع اور محل فراہم کیا، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، اللہ سے ڈرا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں کس حکمت کا جو ہے معاملہ کیا ہے، کس حکمت سے لوگوں کو متوجہ کیا ہے، لہذا دعوت کے کام میں اس حکمت کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ آج ذرائع ابلاغ ماس کمیونیکیشن کے جتنے ذرائع ہیں، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو یا اور دوسرے جو ذرائع ہیں، اگر ہم اس کو دعوت کے لیے، دین کے کام کے لیے، لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کے لیے اگر اس حکمت عملی کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں تو یہ بہت ہی بڑا کام ہوگا۔ اور آج پیس ٹی وی کے ذریعے یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے اور دنیا کے طول و عرض میں، ملکوں میں باہر بھی اس کو خوب دیکھا جا رہا ہے اور عوام پر اس کا ایک اچھا اثر ہو رہا ہے۔ ابھی کل میں لکھنؤ میں تھا، لکھنؤ کے ایک بڑے ڈاکٹر نے ہم سے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نوجوانوں کو اسلام پر اعتماد بحال کرایا ہے اس کام کے ذریعے، اس لیے کہ کوئی موقع نہیں، اب ناچ گانوں میں لوگوں کو دلچسپی نہیں رہ گئی، ڈراموں میں دلچسپی نہیں رہ گئی، بار بار اسی کو پیش کرنے میں دلچسپی نہیں رہ گئی۔ ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اسلام کے تعلق سے جو
برائیاں بیان کی جا رہی ہیں اس کے تعلق سے ہمیں مثبت انداز میں باتیں کی جائیں تاکہ ہم اس پر اعتماد کر سکیں، اعتماد ہمارا بحال ہو سکے۔ تو دعوت کے کام میں حکمت عملی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو متوجہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کو دیکھا، بڑھیا اپنے گٹھری کو لیے ہوئے بیٹھی ہے اور سخت پریشان ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، بڑی اماں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میں کیا کہوں، میرے سارے گھر والے بھاگ گئے اور مجھے تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ محمد آنے والے ہیں، محمد آئیں گے تو قتل کر دیں گے، لہذا مجھے چھوڑ کر کے سب گھر والے چلے گئے۔ آپ نے کہا، بوڑھی اماں آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ نے کہا، بیٹا مجھے فلاں پہاڑی کے دامن میں پہنچا دو تاکہ میں سیف ہو جاؤں، محفوظ ہو جاؤں محمد کے طاق سے، محمد کی مار سے۔ لہذا آپ نے اس کی گٹھری اٹھائی، سر پہ رکھ لیا اور ساتھ ساتھ اس کے چلے، وہ بھی بڑھیا چلی اور آپ بھی ساتھ ساتھ چلے، اور اس درے میں جب پہنچ گئے وہاں جا کر کے اس کے سامان کو رکھ دیا اور رکھ کر کے کہا، بوڑھی اماں اب تو تم عافیت و سلامتی محسوس کر رہی ہو؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کام، بڑی اچھی خدمت انجام دی، اللہ تجھے زندہ و سلامت رکھے۔ جب آپ چلے تو اس بڑھیا نے آواز دی، بیٹا یہ تو بتاؤ تم کون ہو، یہ تو مجھے بتاؤ۔ آپ نے کہا، بڑی اماں اس کی کیا ضرورت ہے، میرا فریضہ تھا کہ ایک بڑی بی کی خدمت میں انجام دوں، اللہ نے مجھ سے کام لیا۔ کہا، نہیں بیٹا اپنا نام تو بتاؤ، تم کون ہو؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، میں محمد ہوں، میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا، اگر آپ ہی محمد ہیں اور آپ کے بارے میں یہ ساری غلط فہمیاں کی گئی تھیں تو میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ ہمدردیاں ہیں، یہ وہ مثالیں ہیں جس کے تناظر میں ہم حکمت کے ساتھ دعوت کو ہم پیش کریں گے تو انشاءاللہ دنیا متوجہ ہوگی اور آگے آئے گی اور ہمارا دعوت کا کارواں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی ضرورت ہے۔ تو ہمدردی کے تناظر میں دعوت کا کام اگر کیا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعوت نتیجہ خیز ہوگی۔ آج ضرورت ہے کہ اس ضلالت و گمراہی کے زمانے میں، شرک و بدعات و خرافات کے زمانے میں، قدم قدم پہ شرکیات، قدم قدم پہ بدعات، قدم قدم پہ خرافات، بجائے اس کے کہ ہم براہ راست چیلنج کریں، براہ راست ہم ان پہ اٹیک کریں، ہمدردی کے اور بہی خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کی طرف بڑھیں اور ایمان کی سوغات ان تک لے جائیں دعوت کی راہ سے۔ آج ضرورت ہے جس طرح ہم اپنوں کو ایمان کی طرف لے آئیں، اسی طرح ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم دوسروں کو بھی جو ایمان سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ ہم ان کو دعوت کی راہ پر، دعوت کے کگار تک، دعوت کی منزل تک لا کر کے ان کو ایمان سے متصف اور ایمان سے ان کو سرشار کرنے اور بہرور کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔